أسمو وأجتاز السماء جلالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کو 15ویں شعبان یعنی شب برات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. ابن ماجہ اور بہقی کی روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی صبح میں روزہ رکھو، اور اس دن غروب شمس کے وقت اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص کہ میں اس کو اس کی مصیبت سے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف آوازیں لگائی جاتی ہیں اور یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. ایک دوسری روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس نہیں پایا، تو پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں باہر تشریف لے گئیں تو انہوں نے حضور کو جنت البقیع میں دیکھا. تو جب ان کی حضور سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو بکر کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی تعداد کی برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اس رات کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو ہمیں کتنی روزی دینی ہے اور کس سے کون کون سے اعمال کروانے ہیں، کس کو موت دینی ہے، کس کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، حتیٰ کہ بندوں کے تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے. یعنی اس رات میں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب لکھ رکھا ہے، اس میں سے 1 سال کا چارٹ تیار کر دیا جاتا ہے ہر شخص کے بارے میں. اور اس کے اس رات کے علاوہ جو لیلۃ القدر رمضان المبارک میں جو رات آتی ہے، اس رات میں ان کا امپلیٹیشن کرنے کے لیے، اس کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. یعنی شب برات کی رات میں سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کا نفاذ وہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کرنے کا حکم دیا، دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس رات میں فیصلے بھی کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ اس رات میں یہ نہیں کہ سب لوگ اکٹھا ہو کر مسجدوں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں گویا کہ ایک طریقے سے میلہ سا لگ جاتا ہے، وہاں لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں اور وقت تھوڑا ٹائم پاس بھی کرتے ہیں. جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، سوائے فرض نمازوں کے. فرض نمازیں تو مسجدوں میں ہی افضل ہیں، لیکن جو نفل عبادات ہیں ان کو اپنے گھر میں تنہائی میں کرنا یہ افضل ہے. دوسری بات کہ اس رات کی کوئی خاص اعمال ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس کی کوئی خاص نمازیں بتاتے ہیں، کچھ خاص اوراد و وظائف بتاتے ہیں، بلکہ اس رات میں ہمیں جس طریقے سے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں. نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں. جن چیزوں کو کرنے سے ہمارے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، تو اس رات میں ہمیں ان اعمال کو کرنا چاہیے. اس رات کے کوئی نئے اعمال کوئی فکس نہیں ہے، بلکہ جو ہم چاہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس رات میں ایک قبرستان میں جانے کا عمل ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. یہ پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک حدیث ہے اور وہ بھی ضعیف ہے. تو اس رات میں، لیکن جیسے کہ فضائل کے سلسلے میں بتایا گیا تھا کہ فضائل کے سلسلے میں حدیث قابل قبول ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم قبرستان جا تو سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس درجے میں جس طریقے سے ثابت ہو تو اس عمل کو اسی طرح کرنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں زندگی میں صرف ایک بار تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ کسی صحابی کو لے کر نہیں گئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس عمل کو مخفی رکھا. تو اس لیے اس رات میں ہمیں قبرستان جانے کا التزام و پابندی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی طبیعت چاہتی ہے تو آپ چلے جائیں، طبیعت نہیں چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہ اس کے نہ جانے والے پر اس کو ملامت کی جائے، اور کوئی جا رہا ہے تو وہ ٹولیوں کی شکل میں جائے، یہ ثابت نہیں ہے. اور ایک اس رات میں حلوہ، شب برات میں حلوے کا رواج ہوتا ہے.
اس کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے کہ شب برات میں اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اور ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو ان کے فاتحہ کے طور پر یہ حلوہ کھایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں واقعات اس مہینے کے نہیں ہیں بلکہ شوال کے مہینے کے ہیں، اس لیے یہ تصور کرنا بھی غلط ہے۔ تو چنانچہ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ اس رات میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے بلکہ جو چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیں نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہے، ہم نیند کو قابو میں کر کے زبردستی اندر سے طبیعت نہیں چاہ رہی، اس کے بعد بھی ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر ہمیں ایسے اس میں نیند آنے لگے اور رات و وظائف کرتے ہوئے تو ہمیں سو جانا چاہیے۔ تو اس لیے آپ اگر ہمیں نیند آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے سو جائیں اور اس کے بعد میں پھر اپنے اعمال کر لیں۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو چیز جس طریقے سے ثابت ہے اس کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات رہ گئی یہ روزے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لہذا اس روزے کو سنت قرار دینا، واجب قرار دینا یہ تو غلط ہے، یہ روزہ بس مستحب ہے۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے ایک تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، دوسری جو ایام 20 ہوتے ہیں 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ ہر مہینے ان تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، اور چونکہ یہ جو 15 شعبان ہے یہ انہی میں سے ایک دن ہے، تو ہم اس کو ایام 20 کا روزہ سمجھ کر، شعبان کے مہینے کا روزہ سمجھ کر اس طور پر ہم یہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اس نفلی روزے کی فضیلت دیگر نوافل کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ہم یہ سوچ کر روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اس کے چھوڑنے والے کو بھی ملامت نہیں کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔